بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ ہنسنے سے اجتناب کریں۔ زیادہ ہنسنا انسان کی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انار کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ نہ صرف دل، نظام ہاضمہ، پھیپھڑوں اور دماغ کو متاثر کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتی۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی استعمال کریں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ فوری ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور چہرے کی اسکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ نیارما انار کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برائی ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا نظام انہضام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے چوسے تو سمجھ لو اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر خواب میں بال اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جس بچے کی سر پر بال گہنے ہوتے ہیں اس کی دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ ناظرین، بند گوبھی کے استعمال سے پوڑے اور پنسیوں سے نجات ملتی ہے اور بواسیر جیسی بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بکرے کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور جسم میں طاقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گہنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کے پتے سر پر مسل دیا کرو۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے پانچ بن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکہ لگانے کے بعد جگہ سوج جائے تو برف کے ٹکور کریں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو ہر لمحہ خود رائے سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطا اور غلطی میں پڑتا ہے۔ ناظرین، جلدی دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیموں پانی پیا کرو۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسان کے جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو، کیونکہ میری غیرت گوار نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ شخص بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے اس بات کے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ نے اسے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزا کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرگردہ شہروں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس تاجر نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کے بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا گیا،
یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے کے چل نہ جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی۔ ناظرین، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں تو آپ کو مہنگی پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دہی میں ارک، گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہیضے جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور خون کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ چہرے پر خشکی یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجور کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگیں۔ اچانک کی مہربانی دراصل ایک خاموشی دھوکہ ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو اچانک بے حد مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کی سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی، اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے مہلک وہ وار ہوتا ہے جو محبت کے لباس میں کیا جائے۔ دشمن کھلا ہو تو اس کا سامنا کرنا آسان ہے، مگر وہ دشمن جو دوست بن کر وار کرے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہی ہے جو ہر مہربانی کو سمجھنے کرے۔ ہر محبت کے پیچھے نیت کو دیکھیں اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھیں۔ کیوں محتاط رہنا ضروری ہے؟ نفع اور نقصان کا کھیل۔ بعض لوگ تب تک مہربان ہوتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہ تھے۔ چاپلوسی کا زہر۔ کچھ لوگ تعریف اور خوشامد کی چادر اوڑھ کر قریب آتے ہیں، مگر اصل میں وہ آپ کے جذبات اور بھروسے سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دھوکہ محبت کی آڑ میں۔ بعض اوقات لوگ محبت، ہمدردی اور دوستی کا ڈھونگ رچا کر انسان کو استعمال کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، زخم دے کر۔ آزمائش کے وقت کی حقیقت۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں ان کی مہربانی وقتی ہوتی ہے۔ اصل دوست اور خیر خواہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کو تھامتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کو مزید گرا دیتے ہیں۔ کس طرح محتاط رہیں؟ ہر مہربانی کو سمجھیے، ہر بات کو جانچیے، خوشامد سے مرعوب نہ ہوں، کیونکہ چاپلوسی اکثر دھوکے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں کہ وہ اپنی حقیقت ظاہر کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اصل مددگار وہی ہے۔ سچی اور پرانے دوستوں کی قدر کریں کیونکہ نئے آنے والے ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ زندگی میں بے شمار لوگ آئیں گے، کچھ پیار کے نام پر، کچھ دوستی کے نام پر اور کچھ ہمدردی کے نام پر، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ اچانک حد سے زیادہ مہربان ہو جائیں ان سے محتاط رہیں، کیونکہ کچھ زخم خنجر سے نہیں، الفاظ اور محبت کے دھوکے سے لگتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی
दही में मिक्स कर पर चेहरे पर लगाएं। कोई जहरीली चीज़ गलती से खा जाने से सूरत में पानी में नमक घोल कर पिलाएं, इससे केक होगी जिसके नतीजे में जहरीली चीज़ फौरी तौर पर बाहर आ जाएगी। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना ज़िंदगी की सआदत की पहली निशानी है। अगर भूख अच्छी तरह न लगती हो तो अदरक को तराश कर उसके ऊपर नमक छिड़ककर रोज़ाना थोड़ी सी खा लिया करें। पुट्टों के दर्द और कचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश करें, आराम आ जाएगा। जो शख्स अपनी आंखें नीचे रखता है वह अपने कल्ब को राहत व आराम में रखता है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिला लो, इसे नीम गर्म करके पी लें। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। कच्चे नारियल का जूस पीने से चर्बी ख़त्म होती है। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है, हाफजा मजबूत होता है। केला गुर्दों की कमज़ोरी को दूर करता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। अगर बिच्छू काट ले तो सूरत फातह पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह जहर असर नहीं करेगा। रोज़ाना चने की दाल पर लीमू निचोड़ कर खाने से 7 दिन में चर्बी पिघल जाती है। गर्म इस्त्री की वजह से कपड़े अटके होने लगें तो कपड़ों पर नमक मसल देने से कपड़े नॉर्मल हालत में वापस आ जाएंगे। दांतों में गोश्त फंस जाए तो जीरे वाली पानी से कलई करो, दांत का गोश्त बाहर निकल आएगा। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश की जाए तो जली हुई जगह मिट जाती है। नाज़रीन, चलते वक्त बड़े बड़े कदम रखने से आपका वज़न कम हो जाएगा। नहर में गन्ने का रस पियो, हाजमा बेहतर हो जाएगा। हमेशा जवानी चाहते हो तो ऊँटनी के दूध में कलौंजी के 2 दाने डालकर नहर में पी लिया करो। नहाने से कबल बदन पर तेल लगाने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। मुंह खोलकर सोने वाले बंदे दिमागी टेंशन का शिकार होता है। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाएं और उतर न रहे हों तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मिसल दो। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से थकावट हमेशा दूर रहेगी। सफ़ेद बालों के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। प्याज ग्रेन करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। नीम के पत्ते पाँव के तिलों पर मसलने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा और लाइलाज बीमारी से हिफाजत रहेगी। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। सोने से पहले नाक के अंदर लहसुन का कतरा डालो, चर्बी ख़त्म होती है। इब्ने उमर रज़े बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी के बदले में सिला रहमी करने वाला नहीं बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ कित्ता रहमी की जाए तो वो सिला रहमी करे। नाज़रीन, फूल गोभी बलगम को रोकती है और मसूड़ों के लिए मुफीद होती है। ये खून साफ़ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शामिल होती है। गुर्दे की पथरी का इलाज, शहद, लीमू का रस, जैतून का तेल 1-1 चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पिएं। पथरी 12 दिन में तखलील होकर निकल जाएगी। कुदरत का एक बहुत अनोखा उसूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने पर फल लगना बंद हो जाते हैं। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कटा हुआ प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और मादे की बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। शाम में तुलसी के पत्ते पीसकर आधे घंटे तक लगाएं। इसके बाद पानी से धो लें। 3 महीने पाबंदी से ये अमल करें। आपका चेहरा पहले से बिल्कुल तब्दील होगा। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। चेहरा हमेशा चमकदार रहेगा। नीम के ताज़ा पत्ते पीसकर रात में चेहरे पर लगाएं और जब सूख जाएं तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें। 50 दिन ये अमल करें, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।
صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری کے ساتھ بیابانیوں سے گزر رہا تھا اور سواری گم ہو گئی۔ اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا اور یہ اس سے مایوس ہو گیا، چنانچہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ یہ اپنی سواری کے ملنے سے مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اپنی سواری کی لگام پکڑی اور خوشی کی شدت سے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت سے خطا ہو گئے۔ بلڈ پریشر کے مریض ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی مصری ملا کر پی جائیں۔ مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، وہ مصری کے ساتھ استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی سے یادداشت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہارما چکھنے سے دل کا دورہ نہیں بڑھتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہارما، پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ ناظرین، مزید ایسی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔